علامہ ابن قیم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہ لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھیں، مگر چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی علامہ ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں، مگر ایک چونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چونٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا۔ جب اس چونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیر کے بعد چونٹیوں کو کم تعداد میں لے کر واپس آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی اس بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا کہ وہاں کوئی پر موجود ہے۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران بھی علامہ اقبال نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا تو اسی چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو وہاں سے اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر غصے سے اسی چونٹی پر حملہ کر دیا اور چونٹی کو خوب مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھیں اور جھوٹ کی سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جوں ہی ان 7 چونٹیوں کو وہ پر ملا، پھر وہ 7 چونٹیاں دوبارہ سے اسی مردہ چونٹی کے پاس جمع ہو گئیں۔ گویا وہ سب افسردہ تھیں اور پریشان اور شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس بے گناہ چونٹی کو قتل کر دیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا، مگر دوبارہ ایسا مت کرنا۔ دوستو، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت تک دے دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے سائنسدان یہ کیڑے مکوڑے ان حکمرانوں سے بھی اچھے ہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا قوم میں ان چونٹیوں کے برابر بھی غیرت نہیں کہ وہ ان جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر وہ جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر دیں اور ان کو سزا دیں اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمران بنائیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو ان پر نافذ کرے۔